نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے ہیں، ان میں سے ایک سلیقہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ سکھایا قرآن مجید کے اندر، جو ابھی سورہ حجرات کی آیت 6 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، کہ ہم سنی سنائی بات پر عمل نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کریں۔ اور یہ چیز آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پر بہت زیادہ وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اچھی چیز، لیکن ہر چیز کا ایک اچھا استعمال ہے، ایک برا استعمال ہے۔ چینی اللہ کی نعمت ہے، بڑی ذائقے والی ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے، حلال ہے، لیکن وہی اگر بے ترتیبی سے کھائی جائے، میٹھا زیادہ کھایا جائے، اس کے کیا اثرات انسان کی طبیعت پر ہوتے ہیں۔ نمک حلال ہے، لیکن وہی بے ترتیبی سے کھایا جائے، اضافہ زیادتی ہو جائے اس نمک کھانے میں، وہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ یہی ٹھنڈک جسے ہم پتہ نہیں لاکھوں روپیہ بجلی کا بل بھر کے گرمیوں میں حاصل کرتے ہیں، وہی ٹھنڈک اللہ نے تھوڑی سی زیادہ کر دی تو انسان کو بتایا کہ دیکھو اب اس ٹھنڈک سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچانا، اور ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سوشل میڈیا ایک مفید چیز، معلومات دینے والی چیز، لیکن یہ سوشل میڈیا تو اب ایجاد ہوا، اور قرآن مجید 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس میں ہمیں ایسی ہدایات دی کہ یہ سائنس کتنی ترقی کر جائے، فتنے جتنے مرضی ہوتے جائیں، رہنمائی ہمیں قرآن مجید سے ملے گی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جب سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 آپ تلاوت کیجئے اور تفسیر اٹھا کر دیکھیے، تو وہاں احادیث کی روشنی میں اس کا شان نزول بتایا کہ واقعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو ان کو بنو المصطلق ایک قبیلہ، تو ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ کے مال وغیرہ ان سے لے کر آ جاؤ۔ اب ولید ابن عقبہ کی اپنی پرانی زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے کبھی دشمنی رہی اس قبیلے سے۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے، وہ قبیلے تک اطلاع پہنچی، کچھ لوگ باہر آ گئے استقبال کے لیے، لیکن کسی نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ تمہیں قتل کر دیں گے، یہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں وہاں بھیجا تھا زکوٰۃ اور اموال لینے کے لیے، بیت المال کے لیے، اور وہ تو ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ اب وہ اطلاع دینے والا اجنبی تھا بیچ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ٹھیک ہے، تیاری کرو، لشکر کشی کرتے ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کیوں ہماری بات کو نہیں مانا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آیت کا غور سے سنیے گا کہ ہمارے بہت دفعہ اس آیت پر عمل نہ کرنے سے بہت سارے رشتے ٹوٹتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، صرف اس ایک آیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو
اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، گناہ گار، آپ کو اس کی نیکی تقوی نہیں معلوم کہ بھی یہ سچا بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، کیسا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبین، تو تم اس کی چھان بین کر لیا کرو، فتبین، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ آگے اللہ نے وجہ بھی بتائی، فتبین، اس کی چھان بین کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت میں، جہالت میں کسی قوم کے پاس پہنچ جاؤ حملہ کرنے کے لیے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک وفد بھیجا کہ جاؤ پہلے معلوم کرو کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ جب اس قبیلے کے پاس، بنو المصطلق کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو استقبال کے لیے آئے تھے، باہر نکلے تھے، تو کسی نے غلط خبر پہنچائی تھی، ہم استقبال کے لیے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وفد آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے قبیلے سے باہر آئے تھے۔ تو ایک بہت بڑے خون خرابے سے اللہ نے بچا لیا، صرف اس بات میں کہ بندہ تھوڑی سی تحقیق تو کر لے، بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ آج گھروں کے اندر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑوں کی کئی بنیادیں یہی والی ہوتی ہیں، ادھر سے سنا، شوہر نے سنا، بیوی نے کچھ سنا، بس دل میں بٹھا لیا، اس پر عمل بھی کر لیا، بعد میں شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر اسی سے افواہیں جنم لیتی ہیں، اسی سے افواہیں جنم لیتی ہیں۔ اور کبھی بھی کم از کم دینی بات اگر کوئی سنے سوشل میڈیا پہ خاص طور پر، یا کہیں پڑھیں، جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے ایسی صورت میں ہرگز اس کو بیان نہ کیا جائے، کم از کم دینی بات، کم از کم دینی بات کو ہر جگہ بیان نہ کیا جائے، بالکل اس کو فارورڈ بھی نہ کیا جائے۔ کوئی میسیج آ جائے دینی، آپ کو اچھا بھی لگے، لیکن اس میں قرآن اور سنت کا حوالہ، ویسے کوئی قول ہو بغیر حوالے کے کہ جی ایک اچھی بات ہے، آپ کو اچھی لگی کر دیجئے فالو، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حوالہ ہو نیچے لکھا ہوا، تب بھی فارورڈ نہ کیجیے، اس لیے کہ آج کل یہ بھی بیماری بڑی نکل آئی، تو مخواہ مخواہ کا حوالہ بنا دیتے، جس نے وہ ساری جھوٹی بات لکھی، وہ حوالہ جھوٹ لکھنے میں کیا تردد کرے گا، کیا سوچے گا؟ اس لیے فوراً کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ جی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگوں کا یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ پڑھاتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں، قرآن مجید تفسیر وغیرہ کوئی دلیل دیتے ہیں، کوئی حوالہ دیتے ہیں، تو ذہن میں رکھ لیجئے گا، جمعے کے اندر بھی، یہاں بھی، جب بھی کوئی یوں کہا جائے کہ یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جب تک حوالہ مستند ذہن میں نہ ہو، میرے زبان پر وہ بات نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جس لوگ تک پہنچے گی وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ یہی حال حدیث کا ہے، جب تک حدیث کا حوالہ باقاعدہ اچھی طرح تحقیق کر کے نہ ہو، ایک خطیب کو، ایک عالم کو وہ بات زبان پر نہیں لانی چاہیے، بالکل نہیں لانی چاہیے۔ اور سامعین کا یہ حق ہے کہ اگر وہ خطیب حوالہ نہ دیں یا عالم حوالہ نہ دیں تو آپ پوچھ لیجیے کہ جی آپ نے یہ بات بیان کی تھی، اس کا حوالہ کیا ہے، کہ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے، یہ سننے والے کا حق ہے۔ یہاں سے پھر اہل علم پر اعتماد قائم ہوتا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ بات یا قرآن میں ہوگی یا حدیث میں ہوگی، تبھی بات بیان کی، ایک اعتماد ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب گھروں کے اندر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جب منہ سے بات نکالیں گے، صحیح بات، مستند سچی بات کہیں گے، ماں باپ کا اپنے نوجوان بچے اور بچیوں پر اعتماد قائم ہوگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سنی سنائی بات منتقل نہیں کریں گے، بلکہ چھان بین کر کے اچھی طرح بات سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں گے، تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا آپس میں اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا
کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کفا بالمرء کذبا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. اسے آپ کہتے ہیں افواہ، افواہیں پھیلانا، افواہیں پھیلانا جسے دوسرے پریشان بھی ہوں. کبھی حادثے کی افواہ پھیلا دینا، کبھی کوئی بات پھیلا دینا. اور یہ سوشل میڈیا آج کل یہ افواہیں پھیلانے کے اندر بہت زیادہ. اسی طرح بہت سے لوگ اپنے جسمانی علاج کے لیے ادویات وغیرہ کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر عمل کرنا شروع کر دیتے. ادھر دیکھا وہ دوائی کھا لی، ادھر دیکھا وہ دوائی کھا لی، ادھر دیکھا وہ دوا کھا لی. میں نے کہا کہ روحانی طور پر بھی انسان متاثر ہوتا ہے سوشل میڈیا سے، اور جسمانی طور پر بھی متاثر ہوتا ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر انسان کو اپنے ڈاکٹر سے، اپنے معالج سے پوچھ کر وہ دوائی استعمال کرنی چاہیے. ممکن ہے وہ دوا اچھی ہو، اس کا مقصد بھی درست ہو، لیکن آپ کے لیے وہ سوٹ نہ کرتی ہو. بالکل اسی طرح کوئی شرعی مسئلہ بھی اگر بیان کیا جائے تو پہلے پوچھ لیجیے کہ یہ بات درست ہے کہ یہ غلط ہے. اور انسان ہر بات سنے اور دوسرے تک پہنچانے کی عادت ڈال لے تو اکثر پھر اس کی زبان سے جھوٹ معلوم ہوگا، اور جب وہ تحقیق کریں گے کسی بات کی تو معلوم ہوگا کہ یہ بات سچی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ وہ سن کر کسی کے ایک فریق کی بات سن کر کبھی عمل نہیں فرماتے تھے، کبھی فیصلہ نہیں فرماتے تھے، دوسرے فریق کو بلاتے تھے. یہ ایک بہترین اصول ہے ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے، ایک کسی دفتر میں کام کرنے والے کے لیے، ایک کسی ادارے کے سربراہ کے لیے. بہت اہم اصول ہے کہ وہ کانوں کا کچا نہ ہو. ادھر سنا اور ادھر ایکشن لے لیا، اس بندے کو کبھی نہ کبھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ایکشن لے لیا، بعد میں معلوم ہوا اندر کچھ تھا ہی نہیں. اور اگر آپ نے بلا لیا اس کو اور بلا کر دوسرے فریق کو بھی سنا تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی. کئی دفعہ انسان شرمندگی سے بچ جاتا ہے صرف اس وجہ سے. اور یہی اللہ نے آیت میں سمجھایا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو تمہیں اپنے کیے پہ شرمندہ ہونا پڑے. انسان کو افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور افواہیں پھیلانی بھی نہیں چاہیے. اس سے اعتماد ختم ہوتا ہے. ایک بچپن کے اندر ہم لوگوں کو کہانیاں سنائی جاتی تھی، کتابوں میں کی پڑھائی بھی جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ وہ ایک بندہ، اس نے شور مچا دیا، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا. لوگ ڈنڈے لے کر دوڑے بھاگے. وہاں جا کر دیکھا تو وہ آگے ہنس رہا تھا، کہ وہ تو میں نے ویسے مذاق کیا. ایک دو دفعہ پھر اس نے ایسے ہی کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کچھ عرصے کے بعد آپ نے پڑھا بچپن کے اندر واقعی شیر آ گیا. اب جب واقعی شیر آ گیا تو اس نے بھی شور مچایا. لوگوں نے کہا ایسے ڈرامہ کرتا ہے. کوئی نہیں نکلا باہر، آ گیا، اس کو نقصان پہنچا گیا. کیوں؟ اعتماد نہ رہا. بیوی بھی ہر سنی سنائی بات پر ایکشن لینا شروع کر دے، شوہر کا اعتماد ختم ہو جائے گا. نوجوان بچے اور بچیوں کو یہ بات خاص طور پر سمجھائیے کہ بیٹا اگر یہ بات کنفرم ہے تو پھر تم بات کرو، اگر نہیں ہے تو پہلے تحقیق کرو. شکایت کوئی لگائے تب بھی اسی طرح فوراً عمل نہ کیا جائے. رشتہ داروں میں کوئی بات آ جائے فوراً عمل نہ کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشتوں کو بھی سنبھالنے کے لیے ایک کام کیا کہ بس اوقات میاں بیوی کے درمیان انہی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلخیاں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سمجھایا، ان خفتم شقاق بینہما، ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر کوئی شخص بالکل اینڈ پہ پہنچے ہو نا واقعات میاں بیوی کے، اور اگر اس آیت پر عمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر کو بچا لیتا. آیت کا ترجمہ کرنے لگا،
ان خفتم شقاق بینہما، یہ اپنے نوجوان بچے اور بچے جو شادی شدہ ہیں نا، کم از کم بڑی مصیبت ہے، بڑی مصیبت ہے کہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی تو اس وقت ان کے یہی جملے ہوتے، شادی میں نے کرنی ہے نا، زندگی میں نے گزارنی ہے، ہم لڑکا لڑکی خود اب ایک دوسرے کو پسند کریں، آپ کیوں آتے ہیں ابا جی بیچ میں، دادا جی آپ بیچ میں کیوں آتے ہیں، ہم نے زندگی گزارنی۔ تو جب وہ نکاح شادی کا معاملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، رائے ہونی چاہیے، ان کی مرضی ہو معلوم کرنی چاہیے، لیکن بڑے جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سنتے نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم نے زندگی گزارنی، آپ نے تھوڑے گزارنی، ہم فیصلہ کریں گے۔ شادی کے وقت میں بھی وہی جملے ہوتے ہیں، اور جب وہ رشتے کو توڑنا ہوتا ہے نا، طلاق وغیرہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اس وقت بھی وہ یہی کہتے ہیں آپ پیچھے ہٹ جائے ابا جی، آپ ماں آپ پیچھے ہٹ جائے، بس اب کوئی بڑا بیچ میں نہ آئے، ہم نے زندگی گزاری، ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا، آپ کو کیا پتا کیا معاملہ ہے، چلو طلاق لے دو، چھوڑو اس کو۔ اللہ نے اس چیز کو ختم کیا قرآن میں، اللہ نے کیا کہا، آیت پھر دوبارہ پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، ان خفتم شقاق بینہما، اگر ان میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ڈر ہو گئی غلط فہمی، کچھ باتیں صحیح کچھ باتیں غلط، فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، تو ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، جہاں دیدہ بندہ، سوچنے سمجھنے والا، باشعور، حکما من اہلہ، ایک لڑکے والوں کی طرف سے حکم مقرر کر لے، وحکما من اہلہا، اور ایک بیوی کی طرف سے ایک حکم مقرر کر لے، ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں صلح چاہتے ہوں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، کیونکہ وہ بڑے بیچ میں جب انوالو ہو جاتے ہیں، جب بڑے بیچ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، آپ بتاؤ، بیٹی سے کہتے ہیں تم بتاؤ کیا شکایتیں، وہ دوسرا والا جو وہ لڑکے سے کہتا ہاں بتاؤ جی کیا شکایتیں، الگ الگ بتا دیں، جب وہ بیچ میں جا کر کھودتے ہیں کریدتے ہیں تو معمولی باتیں نکلتی، معمولی باتیں 90% معمولی باتیں نکلتی ہیں بیچ میں سے، لیکن وہ معمولی باتیں میاں بیوی کو نہیں سمجھ میں آتی کہ معمولی ہے، وہ بیچ میں بندہ تحقیق کرنے والا آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا، ان کی تو عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کی عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویصم، حبک الشیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، نہ انسان پھر کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، بس۔ بیٹی نے کہا نا ماں کو آ کے، اب ماں نہیں یہ تحقیق کرے گی کبھی بھی کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے، وہ کہے بیٹی نے کہا، بیٹا اگر کوئی بات کر دیتا باپ جو وہ بیٹے کی طرف ہو جاتا ہے، بہو کو کھاتے میں نہیں لاتا، وہ کہتے ہیں۔ یہی حال ہمارے بچوں کے اندر، یہی حال ہمارے اداروں کے اندر، یہی حال ہمارے کاروبار کے اندر، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کاروبار اجڑتے ہیں صرف افواہوں کی بنیاد پر، صرف افواہوں کی بنیاد پر، بہت سے رشتہ داروں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہیں صرف افواہوں کی بنا پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکا، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپس میں باتوں کے ذریعے اور طریقوں سے، ایک بات، اور عجیب بات یہ ہے ہمیشہ افواہ وہ پھیلے گی جو نیگیٹو ہو، پازیٹیو نہیں پھیلے گی، منفی بات وہ پھیلتی، مثبت بات نہیں پھیلتی۔ اس کی مثال عرض کروں، کسی کا بچہ اور بچی میٹرک میں پاس ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی دوسرے کو کیوں بتائے کہ اس کا بچہ پاس ہو گیا، اس کے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کا بچہ فیل ہو جائے چند سیکنڈ میں پورے خاندان میں بات پھیلتی، وہ فیل ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نیگیٹو بات بتا کر مزہ آتا ہے، منفی بات بتا کر مزہ آتا ہے، اس مزے میں مبتلا کی وجہ سے یہ انسان افواہیں پھیلاتا ہے، کسی کی خیر کی خبر ہو نہیں پتہ چلے گی، کسی کو بری خبر ہو چند منٹ میں پھیلے گی، اور اسی چیز کی تحقیق انسان کر لے تو بہت سے اوقات میں شرمندگی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کے اندر سنی سنائی باتوں پر ایک دم فیصلے کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اسی طرح ہمیں اپنے کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اللہ ہمیں یہ حوصلہ دے کہ جب ہم کسی بات کو سنیں تو اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں۔ لیکن یہاں ایک بات آخر میں عرض کر دوں، یہاں یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہہ دے نا تو وہاں تحقیق نہ کیجیے،
وہاں آنکھیں بند کر کے عمل کر لیجیے، بشرطے کہ بات درست ہو، حوالے کے ساتھ ہو۔ وہاں ریسرچ نہیں کرنی کہ اللہ نے نماز پڑھنے کو کہا میں ذرا ریسرچ کروں گا کہ کیوں کہا اللہ نے، اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا میں ریسرچ کروں گا کہ کیوں کہا، نہ۔ وہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کرنی، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ یا ماں باپ کہہ دیں کوئی بات، اس کی چھان بین نہیں کرنی۔ ابا جی آپ نے کہا میں چھان بین کروں گا، نہیں، ماں باپ نے کوئی حق بات کہہ دی ہے تو اس کو عمل کر لیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپس کا اعتماد نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔